بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشال. پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی. تصنیف جا دیکھا تیرا امریکہ قسط نمبر 23. ناظرین، 2000 میں امریکی حکومت نے امریکہ میں مقیم نان امیگرنٹ تارکین وطن کو موقع دیا کہ وہ اپنی رجسٹریشن کرا لیں. بصورت دیگر ان کو امریکہ سے نکال دیا جائے گا. میرے لیے حکومت کی یہ پالیسی انتہائی پریشان کن تھی، اس لیے کہ ضروری نہیں تھا کہ رجسٹریشن کرانے والوں کو قیام کی سند جاری کر دی جائے. عام طور پر یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ حکومت اس گیم کے ذریعے ایسے غیر قانونی تارکین وطن کو ریکارڈ پر لا رہی ہے جو ریکارڈ پر نہیں ہے. اسی خوف کی وجہ سے کچھ لوگ جو امریکی معاشرے میں کسی جرم میں ملوث تھے، انہوں نے امریکہ چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا اور بڑی تعداد میں لوگ امریکہ سے چلے بھی گئے تھے. مجھے میرے دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ خاموشی سے پاکستان چلے جاؤ. یہ امریکی گیم ہے. غیر قانونی تارکین وطن کو ریکارڈ پر لا کر بہت ممکن ہے انہیں گرفتار کر کے ڈیپورٹ کر دیا جائے. میں نے مشورہ دینے والے دوستوں سے کہا کہ اگر میں امریکہ سے واپسی کے پوزیشن میں ہوتا تو ضرور چلے جاتا، لیکن میں تو کشتیاں جلا کر آیا ہوں. میں تو کسی بھی صورت میں واپس نہیں جاؤں گا، لیکن اگر قسمت نے ساتھ نہ دیا اور ڈیپورٹ ہونے کی نوبت آئی تو مجھے امریکی خرچے پر پاکستان ہی بھیجا جائے گا، انڈیا تو نہیں بھیجیں گے. امجد علی چودھری صاحب کا مشورہ تھا کہ امریکہ میں اکیلے تم نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ غیر قانونی طور پر آباد ہیں. کتنوں کو ڈیپورٹ کریں گے؟ اگر قیام امریکہ کے دوران تم سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا اور تم کسی فرد واحد پر بوجھ نہیں ہو تو امریکہ تمہیں امریکہ سے نہیں نکالے گا. تم بارڈر کراس کر کے نہیں آئے اور نہ ہی جعلی ویزے پہ آئے ہو. پاکستان سے سیاحت کے ویزے پر آئے ہو. تمہارا امریکہ میں داخلہ قانونی ہے، البتہ قیام غیر قانونی ہے. اس لیے میں تمہارے ساتھ تمہاری رجسٹریشن کے لیے جاؤں گا. میں تمہیں سپانسر کروں گا. گھبرانے کی ضرورت نہیں. امجد علی چودھری صاحب کی یہ وہ حوصلہ افزائی تھی جو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا. امیگریشن کورٹ میں پیش ہونے کے لیے چودھری صاحب کی مشاورت سے ایک خاتون وکیل مینڈوزا سے ملاقات ہوئی. چودھری صاحب کی موجودگی میں نے مینڈوزا کو ویزا پر امریکہ آنے اور قیام سے متعلق سب کچھ بتا دیا. کوئی بات نہیں چھپائی، اس لیے کہ امریکہ میں انتظامی افسران کے سامنے جھوٹ بولنا آبیل مجھے مار کے مترادف ہے. امریکہ میں سچائی کو اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جھوٹ پر تاج محل کھڑے کر دیا جاتے ہیں. خاتون وکیل نے $10,000 فیس مانگی جو میں نے انہیں ادا کر دی. مینڈوزا ایڈوکیٹ نے ایک بات سمجھائی کہ جھوٹ نہیں بولنا. امیگریشن آفیسر کے ہر سوال کا جواب اطمینان سے دینا. میں تمہارے ساتھ رہوں گی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. حسب پروگرام میں امجد علی صاحب کے ساتھ باسٹن گیا. مینڈوزا پہلے ہی تشریف لا چکی تھی. مینڈوزا نے چودھری صاحب سے کہا کہ آپ کو کورٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے آپ انتظار کریں، میں سبحان کے ساتھ کورٹ جاتی ہوں. میں مینڈوزا کے ساتھ امیگریشن آفیسر کے سامنے حاضر ہوا. میں نے پاسپورٹ، سوشل سیکورٹی، ڈرائیونگ لائسنس اور کریڈٹ کارڈ آفیسر کے سامنے اس کی ٹیبل پر رکھ دیے. خاتون آفیسر نے سوال کیا، آپ سیاحتی ویزے پر امریکہ آئے لیکن واپس نہیں گئے، کیوں؟ میں نے جواب میں کہا، تسلیم کرتا ہوں، لیکن مجھے میری مجبوری امریکہ لائی ہے. میں پہلے برطانیہ گیا تھا، لیکن وہاں مجھے میرا مستقبل تابناک نظر نہیں آیا، اس لیے امریکہ آیا ہوں اور اپنے دیش واپس نہیں گیا. خاتون آفیسر کے سوال و جواب کے بعد اس نے میرا پاسپورٹ، سوشل سیکورٹی، ڈرائیونگ لائسنس
اور کریڈٹ کارڈ دے کے اور سب کچھ ریکارڈ پر لے کر پاسپورٹ کے علاوہ سوشل سیکورٹی، ڈرائیونگ لائسنس اور کریڈٹ کارڈ مجھے واپس کر دیے. مجھ سے پنجہ یعنی 5 انگلیاں لگوا کر مجھے فارغ کر دیا. میں مینڈوزا کے ساتھ آفس سے باہر آیا. چوئی صاحب ہمارے انتظار میں تھے. مینڈوزا نے چوئی صاحب کو بتایا کہ امیگریشن آفیسر نے سوان کے ڈپورٹیشن کے آرڈر کر دیے ہیں، لیکن امیگریشن کورٹ میں اپیل کا حق بھی دے دیا ہے، جو کہ سوان کے لیے بہترین فیصلہ ہے. کورٹ میں اپیل کے لیے پیپر ورک تیار کر کے میں آپ کو اطلاع کر دوں گی. میری اطلاع ملنے پر آپ سوان کے ساتھ تشریف لائیں، میں اپیل دائر کر دوں گی. مینڈوزا نے مسکراتے ہوئے امجد علی چوئی صاحب سے کہا. سوان نے اپنی خاص انگریزی میں بڑے تحمل سے آفیسر کے ہر سوال کا جواب خوب دیا. خاتون وکیل کا شکریہ ادا کر کے ہم گاڑی کی طرف آئے تو چودھری صاحب نے کہا، یہ تمہارے حق میں بہترین فیصلہ ہے. وکیل کورٹ میں اپیل دائر کرے گی. جب تک کورٹ میں آپ کے اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، امریکہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا اور کورٹ کے فیصلے میں کئی سال لگ جاتے ہیں. کوئی 1 ہفتے بعد مینڈوزا نے امیگریشن کورٹ جانے کے لیے مجھے فون کیا، تاریخ بتائی اور میں نے چوئی صاحب کو بتا دیا. چوئی صاحب نے کہا، انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا. چوئی صاحب کے اس حسن عمل پر میں خوش اس لیے بھی تھا کہ وہ امریکہ میں میرے مستقل قیام کے لیے اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر میرے ساتھ عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں. دراصل یہ چودھری صاحب کی خدا دوستی تھی، ورنہ انہیں کیا ضرورت تھی، ملازم تو انہیں اور بھی مل سکتے تھے. ناظرین، میں چودھری صاحب کے ساتھ امیگریشن کورٹ گیا تو مینڈوزا تشریف لا چکی تھی. وہ مجھے ساتھ لے کر امیگریشن کورٹ میں آئی اور میری اپیل رجسٹرار کو جمع کر دی. کوئی 1 گھنٹہ بعد رجسٹرار نے اپیل دائر ہونے کی رسید دے دی. کورٹ سے باہر آئے تو مینڈوزا نے چوئی صاحب سے کہا کہ اپیل دائر ہو گئی ہے. امیگریشن جج کے سامنے پیش ہونے کی تاریخ جب ملے گی تو میں آپ کو اطلاع کر دوں گی. میں سوان کو ایک لیٹر لکھ کر بھیج دوں گی. وہ لیٹر لے کر سوان لیبر آفس چلا جائے. لیبر آفس انہیں ورک پرمٹ جاری کر دے گا. جب تک امیگریشن کورٹ میں اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، سوان امریکہ میں قانونی طور پر قیام کر سکتا ہے. چوئی صاحب نے مینڈوزا کا شکریہ دے کر اور ہم واپس سیلم کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں چوئی صاحب نے کہا، واقعی آپ پر آپ کا رب بہت مہربان ہے. آپ کی ہر مشکل بڑی آسانی سے حل ہوتی جا رہی ہے. تو میں نے چوئی صاحب سے کہا، جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے امریکہ میں صرف میرا رزق ہی آپ کے پاس نہیں لکھا، بلکہ آپ کی انسان دوستی بھی میرے مقدر میں لکھی ہے. آپ اپنے تمام کام چھوڑ کر میرے قانونی قیام کے لیے جو کر رہے ہیں، اگر امریکہ میں میرا کوئی اپنا بھی ہوتا تو شاید وہ یہ کچھ نہ کرتا جو آپ نے کیا اور کر رہے ہیں. چوئی صاحب نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے توفیق دے دی ہے تو یہ میرا قومی اور مذہبی فرض ہے. شاید مجھ پر رحم و کرم کی برسات کی وجہ بھی یہی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ناظرین. زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی آبیتی کی اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں. پاکستان زندہ باد.